السلام علیکم۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص سورۃ النجم کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ سورت وحی کی حقیقت، مشاہدے کی طاقت اور خاص طور پر یقین اور گمان کے فرق پر آپ کہہ سکتے ہیں غیر معمولی روشنی ڈالتی ہے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں اس کی پہلی آیت سے جو خود بڑی پراسرار ہے۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی جب وہ نیچے آئے۔ آج ہم خاص طور پر سورۃ النجم کی پہلی 62 آیات میں غوطہ زن ہوں گے۔ یہ متن ہمارے پاس ہے اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان آیات سے وہ اہم نکات، وہ انسائٹس نکالیں جو ہمیں سمجھنے میں مدد دیں کہ حق کیا ہے، الہی انصاف کیسے کام کرتا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ تو بنیادی سوال آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہے کہ یہ سورت ہمیں یقین اور محض اندازے یعنی کنجیکچر کے درمیان فرق کرنے میں کیا رہنمائی دیتی ہے۔ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعی ایک آپ کہیں مرکزی نقطہ ہے۔ یہ صورت صرف واقعات نہیں بتا رہی، بلکہ یہ ثبوت اور مشاہدے کی جو نوعیت ہے نا، اس پر بہت زور دیتی ہے۔ یہ ہمیں ایک طرح سے دعوت دیتی ہے کہ ہم دیکھیں کہ وحی کی بنیاد کتنی مضبوط ہے، خاص طور پر ان عقائد کے مقابلے میں جو صرف آپ کہیں اٹکل پچو یا خواہشات پر مبنی ہیں۔ تو ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان آیات کے ذریعے اس فرق کو واضح کریں اور دیکھیں کہ آج یہ ہمارے لیے کیا معنی رکھتا ہے۔ بالکل، تو شروعات ہوتی ہے ایک قسم سے اور فوراً بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا دفاع کیا جا رہا ہے۔ آیات 2 سے 5 کہتی ہیں، مفہوم ہے کہ تمہارے ساتھی نہ بھٹکے ہیں نہ بھٹکے ہیں اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے۔ یہ تو خالص وحی ہے، جی ہاں، جو ایک زبردست قوت والے فرشتے نے سکھائی ہے۔ تو پیغام تو بالکل صاف ہے بالکل واضح ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں، یہ تو اللہ کا پیغام ہے۔ یقیناً، اور وہ قوت والا فرشتہ جسے شدید القوا اور ذو مرتن کہا گیا ہے، یعنی بڑی طاقت اور حکمت والا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین افق پر اپنی اصلی شکل میں تعلیم دی۔ آیت 7 میں جو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ کا ذکر ہے، وہ اسی پہلی ملاقات کی عظمت اور آپ کہیں وضاحت کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، یہ کوئی دھندلا خواب نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقی، ایک پاورفل تجربہ تھا۔ اور پھر وہ تجربہ مزید گہرا ہو رہا ہے، قریب ہو رہا ہے۔ آیات 8 اور 9 میں جو منظر کشی ہے، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، یعنی پھر وہ قریب ہوا اور بہت ہی قریب آ گیا، یہاں تک کہ 2 کمانوں جتنا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ یہ قربت یہ کیوں اتنی اہم ہے؟ دیکھیں، یہ قربت اصل میں وحی کی براہ راست نوعیت اور اس کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو فاصلہ مٹ گیا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیغام بغیر کسی شک و شبہ کے پوری وضاحت کے ساتھ پہنچایا گیا۔ اسی لیے تو فوراً بعد آیت 10 میں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی کی جو وحی کرنی تھی۔ اور پھر آیت 11 وہ اس تجربے کی داخلی تصدیق کرتی ہے، ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھٹلایا نہیں جو آنکھوں نے دیکھا۔ یہاں دیکھنا اور دل سے تصدیق کرنا، یہ دونوں مل رہے ہیں، یعنی صرف باہر کا مشاہدہ نہیں، اندر کا یقین بھی ہے۔ بالکل، داخلی یقین بھی۔ اچھا، یہ تو پہلا مشاہدہ تھا، پھر ایک اور ملاقات کا بھی ذکر آتا ہے۔ ٹھیک، آیت 13 سے 15 میں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ، اور انہوں نے اسے ایک بار اور دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، جس کے قریب ہی جنت المأویٰ ہے۔ یہ سدرۃ المنتہا کیا ہے اور اس کا ذکر یہاں کیوں اہم ہے؟ جی، سدرۃ المنتہا کو عام طور پر آسمانوں میں وہ آخری حد سمجھا جاتا ہے جہاں تک مخلوق کا علم یا رسائی ہے۔ اس مقام پر دوبارہ دیدار ہونا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کی آپ کہیں غیر معمولی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی آپ کو وہ مشاہدات کرائے گئے جو کسی اور کے لیے ممکن نہ تھے۔ یہ واقعہ ظاہر معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بہت واضح اشارہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اللہ سے قربت کی دلیل ہے۔ اور اس دوسرے مشاہدے کی کیفیت بھی بتائی گئی ہے۔ آیت 17 میں خاص طور پر ذکر ہے ما زاغ البصر وما طغی، نگاہ نہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ اور آیت 18 میں لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ
یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں۔ یہ تو جیسے مشاہدے کی سچائی پر مہر لگ گئی ہو۔ بالکل۔ ما زاغ البصر وما طغى، یہ فقرہ تو غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو کچھ دیکھا گیا وہ مکمل ہوش و حواس میں، پوری استقامت کے ساتھ اور بغیر کسی التباس یا حد سے تجاوز کیے دیکھا گیا۔ یہ مشاہدہ اتنا پاورفل اور اتنا واضح تھا کہ نگاہ میں کوئی کجی نہیں آئی۔ اچھا۔ اور یہی وہ وحی کی بنیاد ہے جس پر پورا دین قائم ہے، ایک یقینی مشاہدہ شدہ حقیقت، کوئی وہم یا گمان نہیں۔ اور اسی یقینی بنیاد کو قائم کرنے کے بعد اب سورت ان چیزوں کی طرف آتی ہیں جو محض گمان پر مبنی ہیں۔ یہ بہت دلچسپ ترتیب ہے، یعنی پہلے حق کو پوری طرح ثابت کیا، پھر باطل کا رد، تو اب رخ ہوتا ہے مشرکین کے عقائد کی طرف۔ آیات 19 اور 20 میں ان کے بتوں کا ذکر ہے، لات، عزا اور منات۔ پھر فوراً ایک سوال آتا ہے آیات 21-22 میں کہ کیا تمہارے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں؟ یہ تو بڑی ناانصافی والی تقسیم ہے۔ ہاں، یہ سوال صرف صنفی امتیاز پر تنقید ہے یا کچھ اور بھی؟ نہیں، یہ اس سے گہرا ہے۔ یہ سوال ان کی سوچ کے تضاد کو بالکل بے نقاب کر رہا ہے۔ وہ خود بیٹیوں کو کمتر سمجھتے تھے، لیکن فرشتوں کو، جنہیں وہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کی پوجا بھی کرتے تھے۔ پھر آیت 23 ان بتوں کی اصل حقیقت کھول دیتی ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموہا، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کی کوئی سند نہیں اتاری۔ یعنی کوئی دلیل نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں، کوئی نہیں۔ تو پھر ان کی بنیاد کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس، وہ صرف گمان، ظن اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں یہ لفظ ظن یعنی کنجیکچر یا قیاس آرائی بہت کلیدی ہے، اور اس کا مقابلہ کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت یعنی یقینی علم آ چکا ہے۔ تو ایک طرف یقینی علم اور ہدایت ہے جو وحی سے ملی، اور دوسری طرف محض گمان اور خواہشات۔ سورت گویا پوچھ رہی ہے کہ تم کس چیز کا انتخاب کرو گے؟ پھر آیت 24 اور 25 میں یہ خیال بھی رد کیا گیا کہ انسان کو ہر وہ چیز مل جاتی ہے جس کی وہ خواہش کرے۔ فرمایا فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور دنیا سب اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، خواہشیں حقیقت نہیں بن جاتی۔ صحیح۔ اور فرشتوں کے بارے میں ان کے جو غلط تصورات تھے، ان کا رد جاری رہتا ہے۔ وہ انہیں نہ صرف اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے بلکہ شفاعت کا ذریعہ بھی مانتے تھے۔ آیت 26 بالکل واضح کرتی ہے کہ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں، ان کی شفاعت کچھ کام نہیں آتی جب تک اللہ خود اجازت نہ دے، جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ یعنی شفاعت کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے۔ بالکل۔ اور آیت 27 بتاتی ہے کہ یہ نام عورتوں جیسے وہی رکھتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ گویا آخرت کے انکار کا تعلق ایسی بے بنیاد باتوں سے ہے۔ اور پھر علم اور گمان کا فرق آپ کہہ لیں فیصلہ کن انداز میں بیان ہوتا ہے۔ آیت 28 وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، اور گمان حق کے مقابلے میں ذرا بھی کام نہیں آتا۔ یہ تو بہت بہت سخت فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ کن ہے کیونکہ یہ پوری صورت کے مرکزی خیال سے جڑا ہوا ہے کہ حقائق کی بنیاد مشاہدے اور یقینی علم پر ہونی چاہیے، نہ کہ اندازوں اور خواہشات پر۔ اسی لیے اگلی آیات 29 اور 30 میں ہدایت ہے کہ ان لوگوں سے منہ پھیر لو جنہوں نے ہماری یاد یعنی ذکر سے منہ پھیرا اور صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں۔ اچھا۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہی ان کے علم کی کل کائنات ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ یہ کہ ان کا علم بس یہیں تک محدود ہے۔ وہ حتمی حقیقت تک نہیں پہنچ پاتے۔ جی بالکل۔ تو یقینی علم یعنی وحی اور محدود دنیاوی علم جو گمان میں بدل سکتا ہے، اس فرق کو واضح کرنے کے بعد سورت اب الہی انصاف اور جزا و سزا کے ان اصولوں کی طرف آتی ہے جو اس یقینی علم کا حصہ ہیں۔ آیت 31 بنیادی قاعدہ بتاتی ہے جی کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے،
تاکہ بروں کو برائی کا اور اچھوں کو اچھائی یعنی الحسنہ کا بدلہ دے۔ اور اسی اصول کے ساتھ ہی اللہ کی رحمت کی وسعت کا بیان بھی ہے۔ آیت 32 میں ہے کہ جو لوگ بڑے گناہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں سوائے اللمم کے تو بے شک آپ کا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ یہ اللمم کیا ہے؟ اس کی کیا وضاحت ہے؟ اللم سے مراد عام طور پر چھوٹے گناہ لیے جاتے ہیں یا ایسے گناہ جو کبھی کبھار سرزد ہو جائیں اور انسان فوراً توبہ کر لے۔ یہ آیت اللہ کی رحمت کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ چھوٹی خطاؤں سے درگزر فرماتا ہے بشرطے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ لیکن اسی آیت میں فوراً ایک تنبیہ بھی ہے، فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، بس اپنی پاکیزگی آپ بیان نہ کرو، وہی بہتر جانتا ہے کہ کون متقی ہے۔ یعنی مغفرت کی امید خود پسندی کا باعث نہ بن جائے۔ یہ توازن بہت اہم ہے، رحمت ہے لیکن جواب دہی بھی ہے۔ خود ستائی سے منع کرنا اسی جواب دہی کے احساس کو زندہ رکھتا ہے۔ پھر ایک مثال دی گئی ہے آیات 33 سے 35 میں اس شخص کی جس نے منہ پھیرا، تھوڑا سا دیا اور پھر ہاتھ روک لیا۔ سوال اٹھایا گیا، عندہ علم الغیب فہو یرا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ انجام کو دیکھ رہا ہے؟ یہ سوال پھر اسی مرکزی خیال کی طرف لوٹتا ہے کہ تمہارے پاس یقینی علم ہے یا تم صرف گمان پر چل رہے ہیں۔ بالکل یہ بحث پچھلی الہی تعلیمات سے جڑ جاتی ہے۔ آیات 36-37 پوچھتی ہے کہ کیا اسے موسیٰ اور ابراہیم کے سوا کی خبر نہیں پہنچی؟ وہ ابراہیم جنہوں نے اپنا عہد پورا کیا۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ اصول نئے نہیں ہیں؟ بالکل، یہاں مقصد یہ بتانا ہے کہ انصاف اور جواب دہی کے جو اصول قرآن پیش کر رہا ہے وہ ہمیشہ سے الہی تعلیمات کا حصہ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی ہو، بلکہ یہ ازلی اور ابدی سچائیاں ہیں۔ یہ بات قرآن کے پیغام کی عالمگیریت اور اس کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔ آیت 38 سے 41 پھر ان اصولوں کو واضح کرتی ہے۔ ایک، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی انفرادی ذمہ داری، انڈیویجول رسپانسبلٹی۔ 2، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی۔ 3، اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی۔ اور 4، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ اصول کو آج بھی کسی بھی منصفانہ نظام کی بنیاد سمجھے جا سکتے ہیں، خاص طور پر یہ کہ وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ یہ آیت انسان کی کوشش، اس کے عمل کی اہمیت کو کس قدر اجاگر کرتی ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ تقدیر پرستی یا صرف قسمت پر بھروسہ کرنے کی نفی کرتی ہے اور انسان کو اس کے اعمال کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ نجات یا کامیابی صرف خواہشات یا کسی سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ملے گی، بلکہ حقیقی کوشش اور عمل کی بنیاد پر ملے گی۔ یہ ایک بہت فعال اور آپ کہیں متحرک زندگی گزارنے کی دعوت ہے۔ ان بنیادی اصولوں کو قائم کرنے کے بعد اب سورت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ گویا یہ بتانا مقصود ہو کہ ان اصولوں کو نافذ کرنے والا کون ہے۔ آیت 42 کہتی ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، اور یہ کہ تمہارے رب ہی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ یہ حتمی منزل ہے۔ اور پھر اس رب کی قدرت کے چند مظاہر، وہی ہنساتا اور رلاتا ہے آیت 43، وہی مارتا اور جلاتا ہے 44، کسی نے نر اور مادہ کے جوڑے بنائے نطفے سے 45-46، کسی پر دوبارہ پیدا کرنا لازم ہے 47، وہی غنی کرتا اور سرمایہ دیتا ہے 48۔ زندگی کے ہر پہلو پر اسی کا اختیار ہے۔ بالکل، اور وہی شوریہ ستارے کا رب ہے 49۔ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جو زندگی کے ہر پہلو کو، ہر چیز کو محیط ہیں۔ اور ان نشانیوں کے فوراً بعد تاریخ سے مثالیں دی گئی ہیں۔ آیت 50 سے 54 میں قوم عاد، ثمود، قوم نوح اور المطفکہ الٹی ہوئی بستیاں یعنی غالباً قوم لوط، ان کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ ان تاریخی حوالوں کا یہاں کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یہ حوالے دراصل پچھلی بحث کو آپ کہیں تقویت دیتے ہیں۔ یہ تاریخی ثبوت ہیں کہ جب قوموں نے ہدایت یعنی یقینی علم کو چھوڑا اور گمان، خواہشات اور سرکشی کی پیروی کی تو ان کا انجام کیا ہوا۔ یہ اللہ کے بیان کردہ اصول انصاف یعنی جزا و سزا کے عملی مظاہر ہیں۔ یہ صرف کوئی دھمکی نہیں بلکہ تاریخ کا سبق ہے۔
ان قوموں کو ظالم اور سرکش کہا گیا، یعنی انہوں نے حق کو جھٹلایا اور حد سے تجاوز کیا۔ اور ان تمام دلائل کے بعد وحی کی سچائی، گمان کا رد، انصاف کے اصول، قدرت کے مظاہر اور تاریخ کے سبق، ان سب کے بعد ایک بڑا طاقتور سوال پوچھا جاتا ہے آیت 55 میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں یا نشانیوں پر جھگڑا کرے گا یا شک کرے گا؟ تو یہ تو گویا ایک چیلنج ہے کہ اب شک کی گنجائش کہاں باقی رہی؟ جی، یہ سوال سننے والے کو براہ راست مخاطب کرتا ہے اور اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اعلیٰ کا مطلب نعمتیں بھی ہے اور نشانیاں یا عجائبات بھی، مطلب یہ کہ اللہ کی قدرت، اس کی رحمت اور اس کے بھیجے ہوئے پیغام کی سچائی، اتنی واضح نشانیوں کے بعد اب کس چیز میں شک باقی ہے؟ اب ہم سورت کے اختتامی حصے پر آتے ہیں۔ یہاں ایک آخری تنبیہ ہے اور عمل کا واضح حکم۔ آیت 56 میں اس پیغام کو، یعنی قرآن یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پچھلے انتباہات جیسا ہی ایک انتباہ قرار دیا گیا ہے۔ ھذا نذیر من النذر الاولا، یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ اور ڈرایا کس چیز سے جا رہا ہے؟ آیت 57 اور 58، ازفت الازفۃ لیس لہا من دون اللہ کاشفۃ، آنے والی گھڑی یعنی قیامت قریب آ لگی ہے، اللہ کے سوائے کوئی اسے وقت سے پہلے ظاہر کرنے والا یا ٹالنے والا نہیں۔ قیامت کے قریب ہونے کا احساس دلایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، لیکن اس سنگین انتباہ پر لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ آیات 59 سے 61 اس پر تبصرہ کرتی ہیں۔ افمن ھذل حدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون، کیا تم اس کلام پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم صامدون ہو؟ یہ صامدون کیا ہے؟ صامدون کا مطلب ہے غفلت میں پڑے رہنا، کھیل تماشے میں لگے رہنا یا تکبر سے سر اونچا رکھنا، لاپرواہی برتنا، یعنی اتنے اہم اور سنجیدہ پیغام کو سن کر ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اسے ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں۔ بالکل، بجائے اس کے کہ اس کی سنگینی کو محسوس کریں، خوف یا ندامت سے روئیں، یہ رویہ حق سے انتہائی بے اعتنائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ اسی ظن اور ہوا یعنی خواہشات کی پیروی کا نتیجہ ہے جس کا ذکر پہلے ہوا۔ تو اس پوری صورت میں وحی کی حقانیت، مشاہدے کی تطیعت، شرک اور گمان کی تردید، انصاف کے اصول، اللہ کی قدرت، تاریخ سے عبرت اور قیامت کی تنبیہ کے بعد آخری آیت یعنی آیت 62 بالکل ایک منطقی نتیجے کے طور پر آتی ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ گویا تمام دلائل کا نچوڑ یہی عمل ہے۔ یہی حتمی دعوت ہے۔ جب حق اتنا واضح ہو، جب خمان اور خواہش بے بنیاد ثابت ہو جائیں، جب انصاف اور قدرت کے دلائل سامنے ہوں، تو منطقی اور فطری رد عمل یہی ہے کہ انسان اس ایک خالق اور رب کے سامنے جھک جائے اور اسی کی بندگی اختیار کرے۔ یہ سجدہ صرف جسمانی نہیں بلکہ حق کے سامنے مکمل سپردگی کی علامت ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کے اہم ترین نکات کو سمیٹیں تو سورۃ النجم ہم یہ سکھاتی ہے کہ ایمان کی بنیاد یقینی علم اور براہ راست الہی تجربے پر ہے۔ یہ ہمیں ظن یعنی قیاس آرائی، اٹکل پچو اور محض خواہشات سے خبردار کرتی ہے اور اسے حق کے مقابلے میں بے وقت قرار دیتی ہے۔ یہ انفرادی ذمہ داری، انسان کو وہی ملے گا جس کی اس نے کوشش کی، اور الہی انصاف کے اٹل اصولوں کو بیان کرتی ہے۔ یہ اللہ کی بے پایاں قدرت اور نافرمانی کے تاریخی انجام سے سبق سکھاتی ہے، اور آخر میں ان تمام حقائق کو تسلیم کرتے ہوئے صرف ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتی ہے۔ یقیناً، اور شاید سب سے اہم سبق آج کے لیے یہ ہے کہ یہ صورت ہمیں سچائی کی تلاش کا ایک معیار فراہم کرتی ہے۔ ایک طرف وہ علم ہے جو وحی اور مشاہدے پر مبنی ہے، جو دل کو مطمئن کرتا ہے، ما قذب الفؤاد ما رأى، اور نگاہ کو ثابت قدم رکھتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ دوسری طرف ظن ہے جو بے بنیاد ہے اور حق سے بے نیاز کر دیتا ہے، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آج جب ہم معلومات اور آراء کے ایک سمندر میں گھرے ہیں، ہم اس معیار کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟
ہم کیسے یقینی علم اور محض قیاس آرائی یا خواہش پر مبنی باتوں میں فرق کریں؟ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہماری کوشش ما سعی، حق کی تلاش اور اس پر عمل کرنے کی طرف ہونی چاہیے، نہ کہ غفلت میں پڑے رہنے کی۔ یہ چیلنج آج بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔